آج کا ٹاپک جو سا وہ ہے ایموشنل مینجمنٹ. اچھا, اس لحاظ سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 80s کے دور میں ایک تھیوری آ گئی جس کو شاید آپ جانتے ہوں گے. وہ تھیوری تھی ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری. یہ تھیوری ایک کمال تھیوری تھی. ہاورڈ گارڈن نے دنیا میں بتایا کہ جی 9 طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں. دیر آر 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس. 9 طرح کی ذہانتیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا تعلیم کا نظام صرف ایک طرح کی ذہانت کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کیا ہے, رٹا. سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس نے ریسرچ کی پاگل بچوں پہ. اس نے کہا یار دنیا ان کو پاگل کہتی ہے, ان کو مینٹلی ریٹارڈ کہتی ہے, لیکن ان میں بھی کئی ذہانتیں ہوتی ہیں. مثال لیجئے گا, آپ نے کوئی ایسا شاید دیکھا ہوگا جو مینٹلی ریٹارڈ ہے لیکن وہ گانا بڑا اچھا گا لیتا ہے. اچھا, اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ ذہانت کی قسم ہے جس سے بندہ اپنی آواز کے پیچ و خم کو تبدیل کر کے گانا بنا لیتا ہے. اس نے کہا جی کچھ لوگ مینٹلی ریٹارڈ ہوتے ہیں لیکن فزیکلی کوئی ایکسرسائز کر کے دکھا دیتے ہیں, کہیں جمناسٹک کر دیتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتے ہیں, کوئی سپورٹس میں ایکٹیو ہوتے ہیں. اس نے کہا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہانت صرف اور صرف میموری نہیں ہے, ذہانت اس کے علاوہ بھی ہے. اب یہ دنیا میں کئی سالوں سے جب کی ایجوکیشن آئی ہے, کئی صدیوں سے ایک ہی تھیوری چلی آ رہی تھی. تھیوری کیا تھی کہ نمبر لینا, رٹا لگانا, آئی کیو سب کچھ ہے. یہ پہلی بار دنیا میں ایک بندہ بات کر رہا تھا کہ آئی کیو سب کچھ نہیں ہے. آئی کیو کیا ہے جی؟ آئی کیو کے بارے میں آپ میں سے کوئی جانتا ہو جی؟ آئی کیو کیا ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بندے کی اصل عمر کتنی ہے, وہ کہتا ہے جی میری 22 سال عمر ہے, میں UMT میں پڑھتا ہوں اور یہ ڈگری پڑھ رہا ہوں. اوکے, ہم کہتے ہیں 22 سال عمر ادھر رکھ لیں. ہم کچھ ٹیسٹ اس کے لیتے ہیں, ٹیسٹوں کے بعد رزلٹ نکلتا ہے, پتہ لگتا ہے اس کی مینٹل ایج بھی 22 سال ہے. آپ کو کئی لوگ ملیں گے وہ 12 سال کے ہیں, ان کی مینٹل ایج جو ان سی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, وہ ذہین زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو کئی لوگ ملیں گے, آپ ملیں گے 45 سال کے ایک بندے سے اور آپ حیران ہوں گے پچھلے 20 سال سے ایک ہی گھر میں ملازم ہے, روز چائے بنا کے دیتا ہے, روز انڈا پراٹھا بنا کے دیتا ہے, روز سارے کام کرتا ہے. اس کا ٹیسٹ لیں گے, پتہ لگے گا مینٹل ایج اس کی جو سی ہے وہ 15-16 سال کی ہے, عمر 45 سال ہو چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عمر سے عقل کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عقل کا اندازہ جو سا وہ ہمیں لگانا پڑے گا کہ اس کی مینٹل ایج کتنی ہے, ذہین کتنا ہے. یہ ایک نئی ٹرمینالوجی تھی جس کو آئی کیو کہہ دیا گیا. جب ہاورڈ گارڈن نے یہ بات کی کہ انٹیلیجنس آئی کیو کے علاوہ بھی ہیں, صرف یہی نہیں, انالیسس کرنا, جمع تفریق, ضربے دینا. آپ میں سے کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جو کیلکولیٹر کے بغیر بڑی بڑی ضربے دے لیتے ہیں, بڑی چیزوں کو جمع کر کے دکھا دیتے ہیں. کچھ نے 2 جمع 7 کرنا ہوتا ہے تو فوراً موبائل نکال کے کیلکولیٹر آپریٹ کرتے ہیں. سکلز ہیں, کئیوں میں نہیں ہے. انہوں نے کہا جی نوٹ یہ ٹائپس ہیں جی. ایک تو آپ کی اسائنمنٹ آج کی یہ ہے کہ آپ نے وہ 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس سرچ کرنی ہے جی. آپ نے گوگل پہ جانا ہے, آپ نے وہ سرچ کرنا ہے. ایک پرسن تھا, اس کا نام تھا ڈیلن گولڈمین. ڈیلن گولڈمین پہلی بار آیا اور پہلی بار ایک تھیوری اس نے دے دی, ایک زبردست سی. اس نے کہا جی ایک ذہانت جو سی ہے اور بھی ہے 9 کے علاوہ, اور وہ ذہانت تھی ایموشنل انٹیلیجنس. یہ دنیا میں بالکل ایک نئی بات تھی کہ کہاں جو سا وہ نمبر جمع کرنا, تفریق, آئی کیو, میتھ اچھا ہے کہ نہیں اچھا, سبق یاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور کہاں پر ایک بندہ آ کے بات کر رہا ہے کہ ذہانت جو سی ہے ایک اور بھی, اور وہ کون سی ایموشنل انٹیلیجنس. اس پہ کتاب موجود ہے ایموشنل انٹیلیجنس, ڈیلن گولڈمین. انہوں نے ریشو نکالی تو بڑی انٹرسٹنگ نکلی. پچھلے 20, 22, 25 سال میں جو ساری اس پہ ریسرچ ہے, پیپرز آتے رہے ہیں, بڑی بڑی ریسرچ ہوئی ہے, پتہ لگا ہے آئی کیو کا رول لائف میں سکسیس کے لیے 15% ہے, 15% اونلی. 85% رول ایموشنل انٹیلیجنس کا. اب مجھے خود بتائیے جس فیکٹر سے سکسیس زیادہ ممکن ہے, فیکٹر کیا ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس. کتنے پرسنٹ ہے؟ 85%. جو 85% ہوگی چیز جو اتنی اہم ہے, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے, کیا ہمارا تعلیم کا نظام 16 سال کی تعلیم کے بعد بھی اس ٹاپک کو ٹچ کرتا ہے؟ کیا ہمارے پیرنٹس کبھی اس پہ بات کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ٹیچر اس پہ کبھی بات کرتے نظر آتا ہے؟ کیا اگر ہمارا جوان بچہ کہتا ہے جی مجھے محبت ہوگی ہے تو جوتیاں پڑھنے کے علاوہ آپشن کوئی ہوتی ہے ہمارے پاس؟ کیا ہمارا تبلیغ کرنے والا اسے یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بھی ماں بہن ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایموشنل مینجمنٹ کی کوئی سکل ہی نہیں ہے. جب سکل ہی نہیں ہے تو یقینی بات ہے وہ کیا کرے گا, آپ کو بڑا بہتر پتا ہے. جب جواب نہ آتا تو بستی پھر کرنی پڑتی ہے. یہ ٹیچنگ کا پرانا باب آدم کا زمانے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایموشنز کتنے ہوتے ہیں, اور ایموشنز ہوتے کیا ہیں, اور ایموشنز کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, اور ایموشنل مینجمنٹ کیا ہے. اچھا, اب یہ 27 ایموشنز ہیں. میرا سوال ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے کچھ باطل نہیں پیدا کیا. ہمیں اپنے کئی ایموشنز بڑے برے لگتے ہیں. مثلا آپ غصہ آپ کو نقصان دیتا ہوگا, غصہ انسلٹ کا سبب بنتا ہے. غصے کے ذرا نقصانات بتائیں. کئی دوست آپ نے غصے کی وجہ سے گوا دیے, کئی جگہ پہ انسلٹ غصے کی وجہ سے ہوگی, کئی جگہ پہ مستقبل ڈیمیج غصے کی وجہ سے ہو گیا. اور غصہ جو سا اس نے آپ کا بلڈ پریشر ہائی کر دیا, غصے نے جناب آپ کی صحت کا بیڑا گرک کر دیا. غصے کی وجہ سے کتنے برتن ٹوٹ گئے. پچھلا جو سا S4 تھا وہ آپ نے توڑا تازہ غصے کی وجہ سے, ٹھیک ہے کہ نہیں. غصہ نکالنے کے لیے آپ نے چپیڑ مار دی, غصہ آپ نے نکالا, اس کے بعد 10 چپیڑیں آپ کو پڑ گئی. تو اب یہ غصے کے نقصانات بے شمار ہیں. لیکن
یہ جو ایموشن ہے, یہ دو ایموشنز کو میں کہتا ہوں ٹاپ ایموشنز ہیں جی, ایک غصہ اور دوسرا لو. پھر میرا سوال ہے, ہمیں کسی نے مینج کرنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ہمیں نہیں مینج کرنا سکھایا. اچھا یاد رکھیے گا, ایموشن کو میں اگر نام دوں, اگر میں از اکول ٹو کروں, میں اگر ایموشن کو لکھوں اور ایموشن از اکول ٹو کروں, تو ایموشن از اکول ٹو فیول. ایموشن زندگی کا فیول ہے. جو میں نے کہا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے میں نے کچھ باطل نہیں پیدا کیا, آپ کے 27 کے 27 ایموشن آپ کے انسان ہونے کا سبب ہے. آپ دنیا میں ایک بندہ لے لیں جس میں سارے ایموشنز ہیں 26, ایک ایموشن نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, آپ کو وہ ادھورا ادھورا لگے گا. ایموشنز آر فیول, یہ زندگی کا فیول ہے. میرے حساب سے جس میں ایموشنز نہیں ہیں وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا. اور اس سے زیادہ خطرے میں وہ ہے, ذرا دھیان سے سنیے گا, ابھی میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں, جو ایموشن کو دباتا ہے اور ہمیں سکھائے صرف ایک چیز جاتی ہے, کنٹرول مین کنٹرول, صرف. اوکے ناٹ جی, کس طرح؟ شرم دلا کے, غیرت دلا کے, بستی کر کے. یہ سولوشن کوئی نہیں ہے. فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن, ایموشنل مینجمنٹ کی بیسک سکل یہ ہے کہ چیز کو دبائے نہ, چینلائز کر دیں. یو ہیو ٹو مینج اٹ, ناٹ سپریس اٹ. دباؤ گے نا, ظلم کی انتہا ہوگی. ایسے ٹائم پہ جاگے گا کہ تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. ابھی اس پہ بھی مثالیں آئیں گی بڑی, کہ بندہ کون سے ایموشن کو کب دباتا ہے, پھر 52 سال کی عمر میں پروفیسر بن کے معذرت کے ساتھ ٹھڑک جھاڑ رہا ہوتا ہے. اور بچے میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, کہتے سر کے بچے ہمارے جتنے ہیں. سر یقین کریں سر, میں جب وائوا دینے جاتی ہوں تو مجھے واپس ہی نہیں جانے دیتی. رائٹ اور رانگ جی, رائٹ اور رانگ جی. میں کہتا ہوں استاد نے زندگی کے سارے رنگ ٹائم پہ دیکھے نہیں ہیں. جب دیکھے نہیں ہیں, اس کا یہ ایموشن کہیں دبا پڑا تھا, اللہ نے اس کو طاقت دی, موقع دیا, انٹرنل ایکسٹرنل اس کو بنا دیا. اب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی ایموشن نے نعرہ لگایا اور اظہار کر دیا. اچھا جی, اسی طرح غصہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ, ایک ڈراموں میں, فلموں میں, کہانیوں میں, شاید کسی نے گھر میں بھی دیکھا ہو کہ دفتر سے ابا جی کی بستی ہوئی ہے, یہ کریکٹر کی دفتر سے بستی ہوئی ہے, گھر آ کے وہ غصہ, کیونکہ وہاں دبا لیا تھا, بیگم پہ نکال دے گا یا بچوں پہ نکال دے گا. وجہ کیا؟ دبایا تھا. یاد رکھیے, جب بھی ایموشن دبے گا وہ کہیں نکلے گا ضرور. رائٹ اور رانگ جی. ہمیں جو استاد ملے نا, میں واضح کر دوں, حافظ صاحب کہہ رہے تھے, قاسم صاحب ٹیچر ہیں, ہمیں جو زندگی میں استاد ملے, اگر سچ کہوں تو استاد کی تو میں اس کی بھی عزت کرتا ہوں جیسے میں نے واقعی لفظ سیکھا اسکول, کالج, یونیورسٹی میں, لیکن وہ یونیورسٹی کے بعد ملنے شروع ہوئے. کیونکہ استاد کتاب کے علاوہ استاد ہوتا ہے جو زندگی سکھانی شروع کرتا ہے, جس کو آپ رول ماڈل ماننا شروع کرتے ہو, جس پہ آپ قسم کھانے کو تیار ہوتے ہو یار اس کی گرپ ہے, یہ بندہ گرو ہے, جو ہمیں بتا رہا ہے نا, اس نے خود کر کے دیکھا ہے تو بتا رہا ہے. اگر اس نے خود نہ کیا ہوتا تو اتنے وثوق اور اتنے یقین سے بات نہ کہتا. لے جی غصہ. اب غصہ جو سا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے دباؤ, تو ساتھ ہی ہمیں ایک آیت کوٹ کر دی جاتی ہے. آیت بڑی معروف ہے, والکاظمین الغیظ, اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی حافظ قرآن ہے تو اس آیت کو جانتا ہوگا, اور اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. اس کا ترجمہ تمام تراجم میں ایک ہی ہے کہ اور وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. واٹ از دی میننگ آف پی جانا؟ دبا دینا. اس کا مطلب ہے اللہ کی کتاب, اللہ کا قرآن, اللہ صحیح کہتا ہے, ترجمے میں کچھ ہو سکتا ہے. سوال آ گیا نا. آپ کیا کرتے ہو, آپ جا کے اس ورڈ کے مدر ورڈز نکالتے ہو. آپ کو پتا ہے ہمیشہ عربی کو جاننے کے لیے, ایون انگلش کو جاننے کے لیے مدر ورڈز کی طرف جاتے ہو. اور مدر ورڈز کی طرف جاتے ہو تو اس میں ورڈ ہے کازمت. کازمت عرب کا وہ پروسیس تھا جس کے ذریعے وہ ایک بھرے ہوئے کنویں کو خالی کنویں کے ساتھ جوڑتے تھے کاریز کے ذریعے. رائٹ, ایک بھرا ہوا ڈرم ہے پانی کا, فرض کرتے ہیں, اس بھرے ہوئے کو ہم نے جوڑنا ہے اس کے ساتھ جس میں پانی نہیں ہے. ہم نے ایک پائپ لائن سی بچھائی, اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. اس پروسیس کا نام تھا کازمت. رائٹ, مجھے بتائیے گا, مجھے یہ سمجھانے کے لیے 4 جملے بولنے پڑے ہیں, کوئی اس کا ورڈ ہے آپ کے پاس؟ کتنا خوفناک ورڈ ہے ریلیز کرنا. چینلائز, اردو کی میں بات کر رہا ہوں, بتائیں. معذرت کے ساتھ کوئی مناسب ورڈ نہیں ہے, پھر غلط ہو جائے گا. نکالنا کوئی اور چیز ہے بالکل. ہم نے انگلش کا ورڈ بالکل مناسب ہے, چینلائز کر دیا. اس کا مطلب ہے ہمیں انگلش میں
اس پروسیس کا ورڈ مل گیا, اردو میں اس پروسیس کا ورڈ نہیں تھا, کیونکہ یہاں پر یہ رواج ہی نہیں تھا. بلوچستان کے علاوہ وہاں پر کاریز ہے. اگر رواج نہیں تھا اور ورڈ بھی نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم کیا کریں گے؟ جو قریبی ورڈ ملے گا اس کو لگا دیں گے. تو قریبی دا پی جاتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. ہمارے پاس اس پروسیس کا ورڈ. اب ہمیں سکھایا یہ گیا ایموشنل مینجمنٹ میں غصے کے حوالے سے کہ جب بھی غصہ آئے پی جانا ہے. اور آپ کی اطلاع کلیئرز ہے, جتنے لوگ زندگی میں غصے کو پیتے پیتے بوڑھے ہو جاتے ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. مزاج چڑچڑے, غصیلے, چھوٹے سے ایشو کو بڑا ایشو بنانے والے, فیلی, جلنے کڑنے سڑنے والے, کیونکہ غصہ کہیں نکلا نہیں ہے نا. میرے حساب سے بڑا دھیان سے سنیے گا, غصہ نکال دینا بہتر ہے لیکن رکھنا بڑا خوفناک ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں انگارے آ گئے ہیں اور میں نے کسی کو مارنے ہیں, لیکن ساتھ ہی حکم آ گیا اور انہیں پکڑی رکھو. شاید اگر مارتا تو تھوڑا سا اس کا نقصان ہوتا, تھوڑا میرا ہو جاتا, لیکن اگر میں پکڑی رکھوں گا تو یہ میرا پارٹ جو جس میں نے کیری کیے ہوئے تھے ڈیمیج ہو جائے گا. سیم ود اس. ہمارے مائنڈ کی ایک فیکلٹی, غصہ کیری کر کے ہم ایکسپریشنز میں اسٹیٹک ہو جاتے ہیں. آپ کئی لوگوں کو دیکھیں گے چہرے سے لگتا ہے یار یہ بندہ بڑا غصے والا ہے. کیوں؟ اس نے غصہ اتنا دبایا ہوا ہے, اس کے پاس ایویں غصہ ہے, اسے ہر چیز پہ غصہ آ جائے گا, ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ بیوروکریٹ سا, ایک جرنیل سا بنا رہے گا, ہر وقت اسے غصہ آتا رہے گا, ہر وقت مائنڈ کرتا رہے گا, ہر چیز کے کیڑے نکالتا رہے گا, ہر ایک کو ٹانٹ کرے گا, ہر ایک کو بڑے افسرانہ انداز میں کہے گا تم غلط ہو. کیوں کہے گا؟ غصہ اتنا دبایا ہوا ہے کہ اس غصے کو نکالنے کا موقع نہیں ملا. اس غصے نے بقول اشفاق صاحب کے اس کی پرسنالٹی کو چبا کر دیا. چبا ورڈ از چبا. یار گوگل سرچ نہ کرنا, اس کا نہیں ملے گا. چبا کہتے ہیں کسی ٹین کے ڈبے پہ ڈینٹ پڑ جانا, وہ چبا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو بڑا وہ خوبصورت سا لگتا ہے, لیکن وہ ڈینٹ جو ہے اس کو چبا کر دیتا ہے. اچھی خاصی شخصیت میں وہ جو چبا پنا ہے نا, تھوڑا سا چبا ہو جانا, وہ ہے غصہ کیری کیا. اتنا وزنی چیز ہے غصہ کہ جب بھی آپ اسے اپنے اندر کیری کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج ضرور کرے گا. دیٹس وائی آپ اپنے ایکسپریشن سے, آپ اپنی باڈی لینگویج سے, آپ اپنے بات کرنے کے انداز سے لگیں گے کہ آپ نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے. آپ ایسے بندے کے کندھوں پہ دیکھیں کچھ نظر نہیں آئے گا, کمر پہ دیکھیں کچھ نہیں اٹھایا ہوا. کہاں اٹھایا ہوا ہے؟ اندر. وہ کیا ہے؟ غصہ. کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا کہ غصے کو چینلائز کرنا. لو جملہ سنیے گا جی, اور سب سے امپورٹنٹ جملہ آج کے سیشن کا یہ ہے. مائی ٹیچر واصف علی واصف سیز, کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے, اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے. آپشن ہے کہ غصہ آپ کو کھا جائے, کئیوں کو کھا جاتا ہے, سکھایا نہیں ہوتا. اور ایک آپشن یہ ہے کہ غصہ آپ کو بنا جائے. اٹس بیکم دی کنسٹرکٹیو پارٹ آف یور پرسنالٹی. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از آنے والی چیز زندگی میں کیا تھی اہم نہیں ہے. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرا جملہ, اس پہ جو آپ کا رد عمل ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. رائٹ اور رانگ جی؟ آپ نے اس غصے کا جو رد عمل کیا ہے نا, اس چیز کے اظہار پہ جو رد عمل کیا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب ہمارا رد عمل کیا ہے؟ غصہ کرنا, دبا لینا, سنبھال لینا, گیلے کی شکل میں اٹر کر دینا, یا کسی وقت میں منہ پہ تماچا مار دینا. اگر غصے کو آپ نے ہولڈ کر کے کنسٹرکٹیو کیا ہے, وہ آلریڈی انرجی ہے. انرجی کو صرف رستہ چاہیے, اس نے میسو فارم میں آنا ہی آنا ہے. آپ میں سے کوئی شاید اس طرح بیٹھا ہو, میں کل ایک ایس این جی ڈی کے آفیسرز کی ٹریننگ دے رہا تھا, تو اس کلاس میں ایک نے کھڑا کر دیا, سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ممکن آپ میں کسی کو ایسا ہو جس کو کسی نے کبھی تانا مارا تم نہیں پڑھ سکتے, اور وہ پڑھ کے دکھا دی. ہو گیا نا ہاتھ کھڑا. ہر کلاس میں 100 میں 50 میں ایک بندہ ایسا ہوتا ہے. میں خود ایک ایسی سٹوری ہوں کہ جسے کسی نے کبھی کہا تجھے میکینک بننا چاہیے, میں کہا لو جی پھر میکینک بن جاتے ہیں. میں واقعی میکینک بن گیا, لیکن میں لوگوں کو ٹھیک کرتا ہوں, گاڑیاں نہیں ٹھیک کرتا. ٹھیک ہو گیا جی. اب کمال یہ ہے کہ آپ اپنے اس غصے کو, بجائے یہ کہ اس کو گالیاں نکالتے, برا بلا کہتے, بیک بائٹنگ کرتے, غیبت کرتے, یہ وہ ہتھیار ہیں جو گھٹیا ہتھیار میرے حساب سے, غیبت وغیرہ. آپ نے کیا کیا؟ اس کو پکڑا اور اسے کہا میں اب زبان سے جواب نہیں دوں گا, میرا کام تمہیں جواب دے گا. دس از دی کنسٹرکٹیو پارٹ. سر غصہ آپ میں سے کسی کو بہت زیادہ آتا ہے, بڑا ترقی کر سکتا ہے. یہ نئی انفارمیشن ہے آپ کے لیے, بالکل نہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا, کبھی کسی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ پتہ ہی نہیں ہے اسے. اٹ مینس کہ آپ کے پاس فیول برمار, اتنا فیول ہے, بانٹو بھی تو میرا خیال ختم نہیں ہوگا. اور ابھی تک اس کو لگا رہے ہو, کھانا سامنے آیا اٹھا کے پھینکا,
گلاس توڑ دیا, موبائل توڑ دیا, فون اٹھا کے رکھا, 2 دوستوں سے لڑائی کر لی, 2 سال سے کسی کو منہ لگایا, غصے کی انتہا. دیکھیں 10 سال سے لوگ لڑے رہتے ہیں, غصے کی انتہا. اگر اس غصے کو پکڑ کے تم کنسٹرکٹیو بناؤ, اب سوال یہ کنسٹرکٹیو کیسے بنائیں؟ سر زندگی میں کوئی ایسا کام ڈھونڈو جس کام پہ وہ غصہ لگ سکے. ہمارا بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو چینلائز کرنے کے لیے جس ٹوکری میں پھینکنا تھا نا, بڑے کنویں سے چھوٹا کنواں ہوتا نہیں ہمارے پاس. ہم اپنی پڑھائی غیر سنجیدہ انداز سے کر رہے ہوتے ہیں. جس بندے کی زندگی میں کوئی ایم ہے نا, وہ کہے گا یار میں اپنا سارا غصہ اپنی پڑھائی پہ لگا کے میں ٹاپ کر کے دکھا دیتا ہوں. یہ ہے کنسٹرکٹیو پارٹ. ایسے بے شمار میں نے بیوروکریٹس افسر دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی کسی نے کہا تھا تم کچھ نہیں کر سکتے, ہم افسر بن گئے. ہم نے اس خاندان کو, اس بندے کو جواب دیا کام کر کے دکھا کے کہ یار اگر تم مجھے پینڈو کہتے تھے نا, میں CSS ٹاپ کر کے دکھا دیتا ہوں. ایسے لوگ ہیں. اپنے غصے کو پکڑا, کنسٹرکٹیو بنا دیا. اپنے غصے کو پکڑا, بہت آگے لے گئے. لیکن جی غصہ آج کے بعد کبھی آئے تو فوری طور پہ آپ نے چینلائز کرنا ہے. شارٹ سی ٹپ تھی, اور کیسے چینلائز کرنا ہے, اپنے کام پہ لگا دینا. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کام ڈھونڈیں. زندگی کا کوئی ایم, کوئی ٹارگٹ, کوئی مقصد, کوئی ہدف زندگی میں ہونا چاہیے. آپ کو شاید ایک یہ انفارمیشن بھی پتا ہوگی کیونکہ میرے پرسنل ایکسپیرینس, میں ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جن کو غصہ زیادہ آتا تھا بھی, ہوگا بھی. تو مجھے یاد ہے کہ پہلا میں نے زندگی میں جو ٹیکنیک سیکھی نا غصے کو چینلائز کرنے کی, وہ بھی بڑی عجیب سی تھی. آپ میں سے شاید وہ بھی کسی نے ایکسپیرینس کی ہو. وہ کیا تھی؟ میرے ایک ٹیچر کو میں نے بتایا سر غصہ بڑی جلدی ہے, بہت زبردست غصہ, ایسا خوفناک آتا ہے کہ توبہ توبہ توبہ. وہ کہتے ہیں یار ایک کام کرو, باکسنگ کا پیڈ لے آؤ, وہ گھر میں کہیں ہینگ کر دو, جب بھی غصہ آیا کرے اس کی پٹائی کر دیا کر. یقین کریں ادھر ہانڈی پکنی مجھے پسند نہیں, میں اوپر. امی نے کہنا ہوا کہ یہ پنڈیاں ہی تھے پکائیاں نے. میں کہا نہیں, پہلے فائٹ ہوگی, فائٹ اس کے ساتھ ہوگی. لڑکے باہر سے آیا ہوں, صحیح طرح غصہ ادھر نہیں نکال سکا, لڑکے زیادہ تھے, کٹ زیادہ پڑ سکتی تھی, میں نے آگے فائٹ اس کے ساتھ. کسی نے کچھ کہہ دیا ہے فوری طور پہ, یقین کرو حالت یہ ہو گئی کہ میرے کسی دوست نے کہا ہوا کچھ نہ کہنا, جا کے باکسنگ پیڈ میں کٹنا شروع کر دیتا ہے. جب تک آپ کے پاس اس کو نکالنے کا اور کہیں رکھنے کی باسکٹ نہیں ہے نا, وہ غصہ آپ کو ڈیمیج کرتا رہے گا. سو اس ٹاپ کے ایموشن کو مینج کرنا سیکھو. بی اے کنسٹرکٹیو مین. نہیں تو اگلا جملہ واصف علی واصف کا یہ بھی ہے کہ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کے کھا جاتا ہے, اگر مینج کرنا نہ آتا ہو. اور اگر یقین نہ ہے اس جملے پہ, تو لاہور جیل میں صبح جب قیدی ان اور آؤٹ شام کو ہوتے ہیں نا, ان کا جا کے انٹرویو لو. وہ کہیں گے ایک لمحے میں غصہ اتنا آیا کہ میں نے بندہ مار دیا. بندہ اگلا سوال پوچھتا ہے, پڑھے لکھے کہتا ہے جی گورنمنٹ کالج سے ایم اے انگلش کیا ہوا میں نے. بندہ مار دیا. وہ کہتا ہے کیونکہ ایم اے انگلش میں ایموشنل مینجمنٹ نہیں تھی. اٹس ریئلٹی. آپ دنیا کے بڑے بڑے بھیانک واقعہ ڈھونڈو نا جو غصے سے جڑے ہوئے ہیں, حیران کن. ایک بندے کے دماغ میں آتا ہے جی جنگ ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے؟ وہ غصہ آ گیا. وہ اپنے غصے کی شکل میں کروڑوں کو لڑوا دیتا ہے, کروڑ مار جاتے ہیں. نیپولین, تاریخ پڑھو جا کے, ایک کا غصہ ہے کتنے تباہ ہو گئے, کتنے مر گئے. رائٹ رانگ جی. سو نتیجہ یہ ٹھہرا کہ ہم نے اپنے اس ایموشن کو, غصے کو مینج کرنا ہے, جس کے لیے میں نے 1-2 ٹپس بتا دی سلائڈ سے, لائٹ سے وے میں, اور ساتھ میں نے کنڈیشن لگا دی کہ وہ کام ڈھونڈے جس پہ آپ نے اپنے غصے کو لگانا ہے. دوسرا جو سا ہمارا ایموشن ہے جس کو میں نے کنگ ایموشن کہا, وہ ہے لو, جو آپ کا سب کا فیوریٹ ایموشن ہے کیونکہ اس ایج میں زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. بڑی عمر میں بندہ جو سا وہ اس کو ڈیسنٹ وے اختیار کر لیتا ہے. تنگ آ گئے اس سے, یار اس کا حل بتا دیتے ہیں آپ کو بڑا زبردست. یہ بھی غصے سے تنگ آ کے غصہ کھانے لگ پڑا. لیکن جی یہ ہمارا دوسرا ایموشن ہے جو دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے, دنیا کی تاریخ گواہ ہے. میں ایک کتاب کا جملہ کوٹ کرنے لگا ہوں. ایک پرسن نے 28 سال ریسرچ کی. 28 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے کتاب لکھی. یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے جی, آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے. کتاب کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ. اس کی ابھی تک جو وہ تقریباً 1.5 کروڑ کاپی بک چکی ہے اور دنیا کی 46 لینگویجز میں یہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. تھنک اینڈ گرو رچ, یہ دنیا کی پہلی کتاب تھی جس نے کامیابی کی سائنس بتائی. تھنک اینڈ گرو رچ. رائٹر کا نیم ہے نیپولین ہلز. اور یہ 28 سال کی ریسرچ اس نے کی. 208 صفحوں کی یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے, اس چیپٹر کا نام ہے سیکس ٹرانسمیولیشن کے نام سے, ایموشنل مینجمنٹ ہی ہے. وہ اس میں ایک جملہ لکھتا ہے بڑا شاندار. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 2000 سال کی بایوگرافی, آٹوبایوگرافیز نکال کے دیکھی ہیں, ریسرچر کہہ رہا ہے, اور میں نے جتنے بھی ایریاز
میں سکسیسفل لوگ دیکھے ہیں, ان کے پیچھے جو ایلیمنٹ انہیں سکسیسفل بناتا ہے وہ لو کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ صاحب نے فوراً سر پکڑ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یار یہ اتنا کنسٹرکٹیو. وہ کہتا ہے ماں سوائے رسول پیغمبر چھوڑ کے, کیونکہ وہ تو خدا کی سلیکشن میں ہے, وہ کہہ رہا ہے کوئی کریٹر لے لو, کوئی انوینٹر لے لو, کوئی میوزیشین لے لو, کوئی سائنٹسٹ لے لو, کوئی بڑا جون سا تھنک ٹینک لے لو, بڑا شاعر لے لو, کوئی بڑا مفکر لے لو, پیچھے عشق مجازی ہوگا. اچھا اب اس کا قطعی مطلب نہیں میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ کر لینا ہے سمجھنا ہے بھائی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دنیا میں بڑے لوگوں کو وہ سمجھ آتی ہے جو ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے, جو کہہ رہا ہوتا ہے بندہ وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, ان کے دماغ میں پیچھے سے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, وہ اس کو بڑا کرتے کرتے باہو بلا بنا لیتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس میں نے آپ کو ایک علیحدہ کسی دن لیکچر دینا ہے نوٹ. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کی پرسیپشن کے پرابلمز ہوتے ہیں, بنے بنائے پرسیپشن چلاتے ہیں, 5-6 ہوتے ہیں گھٹیا سے. اچھا اب حضور والا یہ لو ایموشن جون سا ہے, یہ لو ایموشن جون سا یہ کمال ایموشن ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانا صوفی عشق مجازی میں تھا, عشق حقیقی کی طرف چلا گیا. آپ نے یہ بھی بڑا کامن سنا ہوگا, اگر آپ نے ممتاز مفتی کو پڑھا ہے, آپ نے بانو آپا کو پڑھا ہے, شفاق احمد کو پڑھا ہے, واصف علی واصف کو پڑھا ہے, لوکل لٹریچر کو پڑھا ہے, اس میں ہمیں کئی جگہ یہ ملتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ریئلٹی ہے. کیسے ہو جاتا ہے جی؟ یہ واحد ایموشن ہے جی لو کا, جو انسان کو انسانیت کے معراج پہ لے کے جاتا ہے. یہ واحد ایموشن ہے, ذرا سنیے گا, جو انسان کو فوکس سکھاتا ہے. سلمہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سلمہ سے پہلے دنیا تھی, پینو بھی تھی, یہ بھی تھی, وہ بھی تھی, فلانا تھا, لیکن جیسے ہی سلمہ آئی, سلمہ از اے کریکٹر ایکس از اکول ٹو 3 سپوز کیا نا میں نے. ریکارڈنگ پہ کوئی سلمہ مائنڈ نہ کر جائے, نیٹ پہ جائے تو جناب سلمہ کا کمپلین آ جائے, قاسم صاحب میرا نام کیوں لیا آپ نے. تو وہ جو اتنا ڈائیورسٹی تھی, اتنا ڈسٹریکٹ مائنڈ تھا, یہ بھی ہے, 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 اور وہ بنا ہوا ہے. یہ دل میں کس کو دوں, وہ جناب فل جینگو بنا ہوا ہے. لیکن ایک دم ایک بندہ آیا, ساری زندگی کی ایموشنز, سارے کریڈٹ اس کے لیے, ساری چیزیں اس کے لیے, پاکٹ منی اکٹھا کرنا اس کے لیے, باتیں اس کی, خیال اس کے, خواب اس کے, اور گانے چل رہے ہیں لتا منگیشکر کے دماغ میں وہ چل رہی ہے کہ نہیں ہے. ساری دنیا کہتی ہے ہم ایک طرف ہیں, بندہ کہتا ہے میں کلا ایک طرف ہوں. ابا کہنا میں نہیں ہون دینا, بندہ ابے دے کے کھڑا ہو جاتا, بھائی تسی کس طرح نہیں گل کر دو, سب تو بڑا کام ہے جڑا میں زندگی چ کرنا. جب محمد بن قاسم نے سندھ پتہ کیتا سی تو میں سلمان کا ویاہ نہیں کر سکتا. اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو لو ایموشن ہے یہ اتنا بھیانک ہے کہ آپ پھانسی والے دیکھ لیں جا کے, آج کے اخبار میں, کل کے اخبار میں, پچھلے دن کسی اخبار میں, آپ کو روز کے اخبار میں خبر مل جاتی ہے کہ محبت نہ ملنے کی وجہ سے دونوں نے پھانسی لے لی, یا زہر کھا لیا, یا کرنٹ کھمبے پہ چڑھ, لڑکی کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے کھمبے پہ, لیکن کوئی چڑھ کے کرنٹ مار لیا اپنا, بندہ مار گیا. تو پتہ لگا یہ اتنا طاقتور ایموشن ہے, یہ بندے کو مرنے تک لے جاتا ہے کہ نہیں ہے. یہ اتنا طاقتور ایموشن ہے, یہ بندے میں ایسا خلا پیدا کر دیتا ہے, جو خلا دنیا جہان کی آسانیاں آ جائیں, لیکن بندہ جو انسا کہتا ہے جی میں مر گیا. یہ ایسا خوفناک ہے ایموشن کہ ایک میں بوبا ہوتی ہے, اس سے بندہ 9ویں بچے کو جنم دے رہا ہوتا ہے, 9واں بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن ساتھ وہ بھی مر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تاج محل بناتا ہے, آخری سانس تک تاج محل کو دیکھتے دیکھتے آخرکار بندہ فوت ہو جاتا ہے. ایسا عجیب موشن ہے. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر ہوتے اس ایموشن کی وجہ سے دیکھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گے. لو ایموشن کے پیچھے بندہ غرق ہو گیا. بڑے بڑے سیٹ جو ان سے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ, اپنی ساری جاگیریں انہوں نے لٹا دی. کس کے لیے؟ لو کے لیے. یعنی یہ تب سے ہے جب سے آدم ہے کہ نہیں ہے جی. مائتھولوجیز میں ہے, جو میں نے سنا پڑھا ہے, کہ آدم کو سب سے زیادہ تنہائی مارتی تھی. میں اکیلا فیل کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے اتنے نارمل ہے, اگر آدم کے لیے نارمل ہے تو ہمارے لیے بھی نارمل ہے. لو ایموشنز, لونلینس, فیلنگ میں اکیلا ہوں, کوئی اور ہونا چاہیے جس کا میں دماغ کھاؤں, جس کا میں سر کھاؤں, جس کو میں بتا سکوں کہ میں کتنا شاہکار ہوں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا نام حافظ عبدالرحمان ہے. کوئی تو ہو جس کو میں بتاؤں, تو کوئی تو ہو جس کے سامنے میں کلا بازیاں لگا کے دکھاؤں, اس کو پتہ لگے کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے, اصل ٹیلنٹ میرا کیا ہے. تو اب یاد رکھیے گا, انسان اپنی اس آئیڈینٹی اور اس اظہار کے لیے ایک بندہ انسان ڈھونڈ لیتا ہے جی. لو ایموشن برج, درمیان میں کوئی فزیکل بانڈنگ نہیں ہے, اسپرچل بانڈنگ فیل ہونے لگ پڑتی ہے, ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ جانے کا. کسی نے بڑی شاندار بات یہ کہی ہے, شاید سچ ہے کہ جھوٹ ہے,
کہ آئنسٹائن سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بڑی ایک شاندار تھیوری دی ہے, اس کو آسان لفظوں میں ذرا سمجھا دیں. اس نے کہا جی بڑے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ انسان اگر کسی خوبصورت لڑکی کے پاس پورا دن بیٹھا رہے جس سے اسے محبت ہے, تو شام کو پوچھا جائے کتنا وقت گزرا ہے, کہتا ابھی 1 لمحہ تو گزرا ہے. اور اگر اس کو توے پہ بٹھا دیا جائے گرم, تو 1 سیکنڈ کے بعد وہ کہے گا صدی گزر گئی ہے. اس نے کہا یہی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یار یا میں ہوں یا یہ ہے. پوری کائنات میں 2 ہی چیزیں ہیں, یا میں یا یہ. ایک لیول یہ آتا ہے بندہ میں بھی ختم کر دیتا ہے, کہتا ہے یہی. آپ کو بڑی کم ایسی موویز ملتی ہیں انڈین یا گوروں کی, لوکل تو ہے ہی کوئی نہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ لو نہ ملنے کی وجہ سے بندہ بڑا انسان بنا ہے. بہت کم ملتی ہیں, بہت تھوڑی سی, آٹے میں نمک, کہ ایک سنگر بڑا سنگر اس وجہ سے بنا کہ اس کو محبت نہیں ملی. ایک لیڈر بڑا لیڈر اس لیے بنا کہ اس کی سب سے چہیتی وائف رتی جونسی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. ہمیں یہ نہیں پڑھایا جاتا, ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ جناب کو کتنی محبت تھی. آپ یاد رکھیے گا لو کا جو ایلیمنٹ ہے, لو کا ایموشن, اس کا سب سے بڑا سائن یہ انسان 3 چیزیں دینے لگ پڑتا ہے. کون سی؟ اپنی 3 چیزیں. 1 ٹائم, نمبر 2 اٹینشن, نمبر 3 قربانی, سیکریفائس. لو کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا جی. آپ کو کبھی لو ہے, اگر 3 چیزیں آپ دے رہے ہیں آپ کو لو ہے. رتی کی اور جناح کی لو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے, محبت سٹارٹ ہوتی ہے. جناح کے پاس ٹائم تھا, جناح اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کی طرف جایا کرتے تھے, کیونکہ رتی کے والد جو ان سے تھے وہ جناح کے بڑے اچھے فرینڈ تھے. ہمیں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے. خدا کے لیے اپنے ہیروز کو تھوڑا سا پڑھو, تمہیں پتہ لگے گا. ہم لوگ ہمیشہ پاکستان بننے کو پڑھتے ہیں, ہم کسی عظیم شخصیت کو بننے کو کیوں نہیں پڑھتے؟ دی ٹاپک از لوگ بڑا انسان بنتے کیسے, یہ بھی تو سوچو نا یار. کبھی اس ٹاپک کو بھی ٹچ کرو نا جی, کہ پرسنالٹی میکنگ کیسے ہوتی ہے. لے جی وہ محبت ہو گئی. آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا, موویز دیکھی ہوں گی جناح کی لائف پہ, کہ جج نے فیصلہ کیا ابھی عمر 16 سال ہے, 2 سال بعد شادی ہوگی. 2 سال بعد شادی ہوئی. دنیا میں محبت کے ایموشن کو ڈیڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے, اس کو گیپ دے دیں. اگر کنیکشن ختم ہو جائے نا, تو یہ آہستہ آہستہ ایموشن مرتا نہیں ہے, یہ سو جاتا جب تک اگلا بندہ نہیں آتا, نیو ایڈیشن نہیں ہوتی, یہ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ واحد باہو بلّہ جو اندر پڑا ہوتا ہے, اس نے ری ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کتنی بار ہوتا ہے تو لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سلیپ ہونے لگ پڑتا ہے. میرے پاس کوئی بھی لڑکی یا لڑکا آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, میں تعلق توڑنا چاہتا ہوں, لیکن میرے سے ٹوٹ نہیں رہا. میں کہتا ہوں یار ایک چلا کاٹ لو. کیا جی؟ میں کہتا ہوں یار صرف تم 38 ڈیز کنیکشن نہیں رکھنا تم نے. کہتا جی 1 دن نہیں رکھا جاتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بس یہی چلا ہے. 38 ڈیز کے بعد اس ایموشن نے شکل بدل لینی ہوتی ہے. ایموشن جو ان سے ہے یہ فریج میں چلا جاتا ہے, فریزر میں, ڈیپ فریزر میں. ڈیڈ نہیں ہوتا, یہ ڈیپ فریزر میں چلا جاتا ہے. 38 ڈیز میں کمال یہ ہے کہ آپ کنیکشن نہ رکھیں. بڑا مشکل کام ہے کہ میسج کا رپلائی کوئی نہیں ہے, رابطہ کوئی نہیں ہے, آمنے سامنے کوئی نہیں ہے. چاہتے نہ چاہتے اس کے گلی کے کتوں سے اس کا نہیں پوچھنا آپ نے. انسان پوچھتا ہے نا جی. آپ جب بھی اٹینشن نکالتے ہیں, ذرا دھیان سے دیکھیے گا, میں نے اپنے کسی ڈبے میں بند ہوں, میں نے سر باہر نکالا, میں نے بازو باہر نکالے موویز کے سٹائل سے, اور میں نے اس کے بعد اپنی ٹانگ بھی باہر نکالی, پھر دوسری نکالی, میں باہر آ گیا. آپ 3 چیزیں باہر نکالتے ہیں ایموشن. نمبر 1 ٹائم, نمبر 2 اٹینشن, نمبر 3 سیکریفائس بند کر دیں. آپ کے ایموشن آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گا. ڈیڈ مین ڈیپ فریزر میں جانا شروع ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ایموشن جو ہے اس کی بھی لائف ہے, اس ایموشن کی بھی کیا ہے جی, لائف ہے. یہ دنیا کا کوئی بندہ ہولڈ نہیں کر سکتا. یہ نہ ملے, ڈیپ فریزر میں نہ جائے تو بندے کو پاگل کر دیتا ہے, لیکن اس ایموشن کو کوئی ہولڈ نہیں کر سکتا. میں ثبوت دینے لگا ہوں آپ کو. جتنوں کی لو میرج ہوتی ہے, لو میرج کے بعد کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایگزیکٹ سال کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہیں. لوگ سارے تانے مارتے ہیں, یار تم نے اتنی فائٹ کر کے, کہاں یونیورسٹی سے تم اکٹھے پڑھ رہے ہو, ٹیچر تمہیں علیحدہ کیا کرتے تھے, کلاس تمہیں تانے مارتی تھی, امی مانتی نہیں تھی, اس کا ماموں کے گھر رشتہ ہوا تھا وہ ٹوٹا, کرتے کراتے آخرکار پورا فلمی سین چڑھا. اینڈ ٹائم پہ ابا جی بھی لڑ پڑے شادی پہ, اور پھر بھی شادی ہو گئی. لیکن یار شرم کرو, 1.5 سال بعد تم اتنی لڑائی کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں لڑائی اس لیے کر رہے ہیں لو فیل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ انہیں کسی نے حقیقت بتائی نہیں تھی. یہ 18 ماہ سے زیادہ اس کی لائف ہی نہیں ہوتی. 18 months only. آپ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے. اس ایموشن کو یہ ہولڈ کیا ہے, یہ ریت کی طرح نکلے گا, یہ ڈیپ فریزر میں چلا جائے گا. اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کام میں لانے کا, اس کو بھی کام پہ لگا دو. کیسے؟ زندگی میں کوئی ٹارگٹ, کوئی چیز ڈھونڈو, اپنا آپ پوری اٹینشن, پورا فوکس جو لو سے سیکھا تھا اس پہ لگاؤ.
ہماری سکسیس میں سب سے زیادہ جو کمی ہوتی ہے وہ فوکس کی کمی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم کتاب کھولتے ہیں سر کچھ اور یاد آ جاتا ہے. لو والے بندے کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. وہ اپنے لو کی ایموشن کو اٹھاتا ہے, کتاب پہ لگاتا ہے, پورا فوکس, دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, وہ کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ جو اس کی کوچنگ اور نرسری اور پری نرسری اس کی لو سے ہوئی ہے نا, وہ زندگی میں جگہ جگہ کام آئے گی. مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا ہو جائے گی. لوگ کہیں گے یار کمال ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو زندگی میں 3 میجک مل گئے ہیں. ایک فوکس کا میجک, کہاں سے آیا؟ لو سے. دوسرا رونے کا میجک. یہ کمال ہے جی. جو بندہ بندے کے لیے روتا ہے نا, وہ کبھی کبھی اللہ کے لیے رو لیتا ہے. پھر یہ کمال ہے, قدرت نے کمال ایک چیز دیا آنسو. یہ سنسیریٹی کی علامت ہے. بندہ بندے کے لیے روتا ہے, بعد میں بندے کو آتا ہے یار یہ کوئی رونے والی شخصیت تو نہیں تھی, ایسا بھی نہیں تھا, ہے کہ نہیں ہے جی, اس قابل بھی نہیں تھا, میں نے تو اس کو پوجنا شروع کر دیا. اور تیسرا لو کا میجک یہ ہے, یہ ایک کنیکٹیوٹی کا سورس بن جاتا ہے خدا کے ساتھ. آپ ایک جگہ کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ اس کنیکٹیوٹی کو انجوائے کرتے ہیں, فیل کرتے ہیں, وہ پین بن جاتی ہے. آپ میں سے کئی لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہو یا سنا ہو کہ لو بعد میں پین بن جاتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, گاڈ کے ساتھ, اللہ کے ساتھ محبت کبھی پین نہیں بنتی. ایک واحد رستہ ہے جس پہ اینڈ نہیں ہے, چلتے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسی پہ مروں گا, فرق ہی کوئی نہیں پڑے گا. مجھے پتا ہے میرا تعلق اس کے ساتھ ہے جو مجھے معاف بھی کرے گا. لو ایک واحد ایکسپیرینس لو کا ہے جس میں آپ پوجا لیول پہ جاتے ہیں, اور یہ پوجا لیول کو آپ جب اٹھا کے خدا پہ لگاتے ہیں تو آپ کو عبادت کا سرور بھی آنے لگ پڑتا ہے, آپ کی نماز میں سجدے بھی آپ کو لطف دینے لگ پڑتے ہیں, آپ کا روزہ بھی آپ کو انٹرٹین کرتا ہے. آپ 7 چکر لگاتے ہیں خانہ کعبہ کے, آپ آنسو ہی نہیں رکتے, آپ کہتے ہیں یار کمال ہے, واری جانے کے لائق تو یہ ذات تھی. کیوں تھی؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا, آپ نے صرف ایک چھوٹا سا کام کیا. آپ نے وہ ایکسپیرینس, وہ ایموشنز, وہ چیزیں جو آپ نے وہاں سے لرن کی تھی, وہ آپ نے وہاں پہ اپلائی کر دی. اس لیے پھر واصف علی واصف کا جملہ, غم چھوٹے انسان کو کھا جاتا ہے اور بڑے انسان کو بنا جاتا ہے. غم میں بھی اتنی طاقت ہے. غم کیا؟ پین کو پکڑا, کام پہ لگا دیا. اوکے ناٹ جی. سو آج ہمارا جو سیشن تھا یہ سارا ایموشنز پہ بیس تھا. اس میں 2 ایموشنز کو میں نے ذرا تھوڑا سا زیادہ ایلیبریٹ کیا ہے. ایموشنز اس کے علاوہ بے شمار ہیں. مثلا ایک ایموشن ہے جیلسی. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے کئیوں کو ہوگا, ٹھیک ہے, اچھی علامت ہے. یہ ہمیں نیگیٹو بتایا گیا, یہ انتہائی پازیٹیو ایموشن ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, یہ نہ ہو تو بندہ ترقی نہ کرے. یہ اگر پہلا بھائی پیدا ہوتا ہے, جیسے ہی دوسرا بچہ گھر میں آتا ہے, پہلا بچہ اٹھا کے چیزیں اس کے سر پہ مارنا شروع کر دیں. آپ نے سنا ہوگا کہ یار وہ بچے نو بچانا ہوں, کیونکہ جو دوسرا بھائی ہے وہ مارے نہ اس کو. وہ برداشت نہیں کرتا کہ ممتا صرف میرے لیے تھی, یہ کون آ گیا, ایک اور بچہ, تو وہ اپنا غصہ اس بچے پہ نکالنے لگ پڑتا ہے. یہ کمپٹیشن تو وہ 3-4 سال کے بچے میں ہوتا ہے. یہ بھی ایک کنسٹرکٹیو ہے. اس طرح جیلسی کے بعد آ جاتا ہے فیل کرنا زیادہ, لونلینس, سینسٹیو ہونا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے گلٹی فیلنگ ہے نا, بے شمار فیلنگز ہیں جی. 27 اسی لیے اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے سب کو ذرا دیکھنا ہے جو آپ کہیں نہ کہیں زندگی میں فیل کر رہے ہوتے ہیں. میرا آخری صرف جملہ یہ ہے کہ دنیا میں صرف پتھر ہے جس کے پاس ایموشن نہیں ہے, اور انسان کمال کی مخلوق ہے جس کے پاس ایموشنز ہیں. آپ دنیا میں زندہ لاش کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, آپ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن میں ایموشنز ہیں, اور وہ لوگ لڑتے بھی ہیں, وہ لوگ محبت بھی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو قبول کرنا چاہیے. وہ انسان جو لڑتے بھی ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں, وہ علامت ہے کہ ان میں ایموشنز ہیں, اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے. آپ کسی ڈیڈ باڈی کو دیکھ لیں, اس میں ایک تو زندگی نہیں ہے, دوسرا ایموشنز بھی نہیں ہے. اس میں ایموشن ختم ہو چکے ہوتے ہیں, ڈیڈ ہو چکے, لاش بن چکی ہوتی ہے. جب بھی زندہ انسان ہوگا اس کو غصہ ہوگا, اس کا اظہار غصہ ہوگا, اس کی محبت ہوگی, اس کی بلانگنگز ہوں گی, اس کا اپناہٹ ہوگی, اس کی اکتاہٹ ہوگی. اگر یہ چیزیں ہیں, لائف ہے. کائنڈلی اپنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو, ان ایشوز کو چینلائز کرنا سیکھیں. اگر آپ انہیں چینلائز کرنا سیکھتے ہیں تو یہی ایموشنز, یہی چیزیں آپ کو فائدہ بھی دینے لگ پڑتے ہیں, آپ کا گلٹ بھی نہیں بنتے, اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا آپ کو جو فائدہ دیتے ہیں وہ اعتماد کا دیتے ہیں. ہمیں اندازہ کیجئے اپنے اسٹوڈنٹ کیریئر میں نمبروں کے ساتھ ساتھ جس چیز کی سب سے ضرورت ہوتی ہے وہ کانفیڈنس ہوتا ہے. آپ ان ایموشنز کو مینج کرنا سیکھ لیں, آپ میں ایک چیز بڑھ جائے گی, اور وہ کیا ہے؟ سیلف کانفیڈنس. آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ مینیجیبل ہے چیزیں, یہ گلٹ نہیں ہے, یہ ایشوز نہیں ہے, یہ نارمل ہے کہ ناٹ جی. یہ نہ ہو تو مسئلہ ہے. اگر کسی کو غصہ آتا ہی نہیں ہے نا تو اس کو کسی کو چیک کروانا چاہیے. اگر کسی کو کوئی بھلا ہی نہیں لگتا نا, فیلنگ ہی نہیں آتی, پھر تو چیک کروانا چاہیے, پھر تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ نارمل ہے, اٹیچمنٹ, غصہ, فیلنگ, یہ زندگی کی علامت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی, بڑی نوازش. میرا سوال یہ آ جاتا ہے کہ عام طور پہ ہم جیلسی کے ہوتے ہوئے کرتے کیا ہیں؟ When someone feel jealousy, اس کا ریئیکشن یا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات بندہ جیلس ہو کے غصہ نکالتا ہے,
اچھا یعنی یہ اظہار ہے. اچھا اور اگنور کرتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی. کئی دفعہ میں نے دیکھا اگنور کر دے گا. اچھا کئی دفعہ طنز کر دے گا. ایک اچھا خاصا دوست ہے, اس کو موقع ملا ہے کسی جگہ پہ, وہ اتنا جیلس ہے اس سے رہا نہیں گیا, اس سے طنز ہو گیا. اور کیا کرے گا جی, وہ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دے گا جی. ٹھیک ہو گیا جی, سمپل. اچھا اب آپ نے کرنا صرف یہ ہوتا ہے جی کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جیلسی علامت ہے کہ آپ میں سینس آف کمپٹیشن ہے. مطلب یو نو دیٹ کہ یار مجھے بھی آگے بڑھنا ہے یا میں آگے نہیں بڑھ رہا. جیلسی کب آئے گی؟ مثلا آپ کبھی جیلسی فیل نہیں کرتے کسی نیچے والے کو دیکھ کے, آپ ایسے دیکھ کے فیل کرتے, رائٹ اور رانگ؟ اٹ مینس ایک تو گفٹ ہے پازیٹیو سینس میں کہ آپ میں یہ سینس ہے کہ کوئی بڑی چیز بھی ہوتی ہے, کوئی عظمت بھی ہوتی ہے, کوئی نالج بھی ہوتا ہے, کوئی کامیابی بھی ہوتی ہے, کوئی سکسیس بھی ہوتی ہے. ایک بات. سیکنڈ, آپ کے جتنے رسپانس ہیں آپ نے سمپل سا کام کرنا ہے, ان رسپانسز کو بدلنا ہے, ان کو مائلڈ کر دینا ہے. تیسرا, میں پھر کہوں گا جیلسی میری ریسرچ کے مطابق زیادہ تر ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کے پاس پھر کرنے کا کام کوئی نہیں ہوتا. اف یو ہیو اے فوکس اینڈ گول, میں تمہیں گارنٹی والی بات بتا رہا ہوں, جیسے ایک ہوتا ہے نا بابا جی کا منتر, یار یہ بس پکڑ لو, یہ تعویذ ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے نا, اس کے 36 مسئلے ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ ڈیویٹ ہو گیا, سڑک سے اتر گیا, اس کو تھوڑے عرصے بعد یاد آئے گا, او نو میری تو ٹارگٹ, میری منزل ہے, واپس اپنی گاڑی موڑ کے سڑک پہ لے آئے گا. سارے کہتے رہ جائیں گے یار اچھا خاصا محبت ہوا ہے, یار ناکام تو صحیح طرح ہو جاؤ. اوکے گا جی السلام علیکم, میرا یہ وے نہیں تھا, میں غلطی سے ٹریک سے اترا تھا, مجھے واپس آنا ہے. پین جو کام کی تھی میں نے لے لی, اب آگے بڑھنا. اوکے ناٹ جی. وہ ہوا, وہ لڑنے لگ پڑا رستے میں, اسے یاد آیا لڑائی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, منزل زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ کہے گا یار سوری, مجھے 2 لگا لو, مجھے جانا ہے. زندگی میں جتنا پرپس کلیئر ہونا اتنی جلدی یہ چیزیں جو سی ہیں نا وہ سیمیٹریکل ہوتی رہتی ہیں. نمبر 1 پازیٹیو ہے, نیگیٹو نہیں ہے. نمبر 2 فوکس ہونا چاہیے. نمبر 3 ان کے رسپانس نمبر 4 دعا کریں. یہ میرے مالک مجھے یہ فیلنگ آتی ہے اور مجھے پین ہوتی ہے, میرے سے برداشت نہیں ہوتی کسی کی کامیابی, تو مہربانی فرما میری ان فیلنگز کو مثبت کر دے اور اس کو پروڈکٹیو بنا دے. یہ بڑا کارگر نسخہ ہے, کیونکہ سرنڈر کر کے جب دعا بندہ مانگتا ہے یہ سنسیریٹی کی علامت ہے. مالک میں کرنا چاہتا ہوں, کر نہیں پا رہا, مہربانی فرما. انسان کا سب سے بڑا ایموشن, آپ کو پتہ ہے ایموشنز کے حوالے سے یہ جو ایک انفارمیشن میں مس کر گیا ہوں, ایموشن ہائی جیک کرنا بڑے زبردست. آپ نے سنا نا ہوائی جہاز ہائی جیک ہو گیا. ہائی جیک کیا ہوتا ہے جی, اچھا خاصا جا رہا ہوتا ہے, 2 بندے سیٹوں سے اٹھتے ہیں, وہ جا کے پائلٹ پہ کن پٹی پہ گن لگاتے ہیں, کہتے ہیں اب جہاں ہم کہیں گے وہاں لے کے جاؤ. ایموشنز بھی ایسے کرتے ہیں. یہ اچھا خاصا بندہ جا رہا ہوتا ہے UMT کی طرف, رستے میں موٹر سائیکل کے ٹائر کو ٹائر لگتا ہے کسی اور کا, اسی وقت اندر سے ہائی جیکر اٹھتا ہے, کہتا ہے لڑو. عقل کہہ رہی ہوتی ہے UMT کلاس, سر قاسم صاحب یہ وہ کہتا نہیں, پہلے پورا لڑائی ہوگی, ایک مرے گا یا میں مروں گا, پھر UMT جائیں گے. یہ کون ہے؟ ہائی جیکر ہے. اچھا آپ کو سمجھ آ جائے نا کہ یہ جو چیز اٹھتی ہے میرے اندر سے کہیں اٹھتی ہے, آپ اس پہ آبزرور اچھے بن جاتے ہیں کہ یار یہ جو مجھے غصہ آتا ہے. اچھا اب کیا ہوگا کہ جب بھی یہ ہوگا نا اس طرح, آپ کو پشیمانی ہونے لگ پڑے گی, جسے کہتے ہیں شرمندگی. اینڈ دس از ویری پازیٹیو. فیلنگ آف شیم اپنی ذات میں کسی حد تک بڑی اچھی چیز ہے. یہ اصلاح کا کارگر نسخہ ہے. استاد باہر ہوتا ہے اور ٹھیک ہو جاؤ, شیم اندر ہوتی ہے جو کہتی ہے اور ٹھیک ہو جاؤ. یہ گڈ لک ہے کہ دنیا میں رسوائی سے آپ بچ گئے, آپ کے اندر سے آواز آئی. مثال لیجئے, مجھے 5 دن پہلے غصہ آ گیا, مثال لیتے ہیں سمجھانے کے لیے, تو اس کے بعد میں 4 گھنٹے خاموش رہا. ٹھیک ہے جی, 4 گھنٹے گزر گئے. میری مسز نے مجھے کہا پچھلے 4 گھنٹے سے آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں کہا میں شرمندہ بہت زیادہ. کیوں جی؟ کہتے میں نے کہا جی وہ جو فلانا بندہ ہے اس میں نے غصہ نکالا, مجھے یاد ہے میں نے 5 سال سے ایسا غصہ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہائی جیکر اٹھ کے مجھے ہائی جیکر کر لیتا ہے. جملہ عبداللہ سندھی صاحب کا شاندار جملہ, اگر لوگوں کے رویوں پہ آپ کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں اور آپ نیگیٹو فیل کر کے نیگیٹو فیل کراتے ہیں تو ابھی آپ کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. ابھی تزکیہ نفس نہیں ہوا, آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں, پہلے اپنی اصلاح کر لیں. اوکے ناٹ جی. کمال یہ ہے کہ ایموشنز کو مینج کرنے میں سب سے بڑا آرٹ ہے کہ نیگیٹو دنیا میں مثبت رہ رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کی اپنی لائٹ جلی ہوتی ہے اندر کی سپارک, یار دنیا ایسے ہے تو ہے, میں ٹھیک ہوں, میں نے مینج کرنا. اینی